عنوان: سچائی کا انعام۔ ایک گاؤں میں ایک غریب مگر ایماندار کسان احمد اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے جاتا اور شام کو تھک ہار کر واپس آتا۔ اس کی محنت کے باوجود اس کا گزر بسر بامشکل ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ احمد کا ایمان تھا کہ رزق اللہ دیتا ہے اور سچائی اور محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ ایک دن احمد جنگل کے قریب اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا ہل کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے زمین کھود کر دیکھا تو ایک پرانی سی مٹی کی ہانڈی نکلی۔ جب اس نے ہانڈی کھولی تو اس کی آنکھیں حسرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہانڈی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ احمد نے سونے کے سکے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچا، کاش میں یہ سب رکھ لوں، میری ساری غربت دور ہو جائے گی، بچوں کی تعلیم، بیوی کا علاج، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، یہ دولت میری نہیں ہے، کسی کی امانت ہے، جو چیز تمہاری نہیں وہ تمہیں کسی صورت فائدہ نہیں دے سکتی۔ احمد نے ہانڈی اٹھائی اور سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ ہانڈی بہت پرانی لگ رہی تھی، ہو سکتا ہے کسی پرانے وقت کی ہو۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی زمین سے متصل جو زمین ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ایک رئیس نے خریدی تھی اور وہ بار بار کہتا تھا کہ یہ زمین اس کے باپ دادا کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خزانہ بھی انہی کا ہو۔ احمد نے فیصلہ کیا اور کہ وہ ہانڈی رئیس کو لوٹا دے گا۔ وہ سیدھا رئیس کے ڈیرے پر گیا۔ رئیس ایک سخت مزاج مگر انصاف پسند انسان تھا۔ احمد نے ادب سے سلام کیا اور کہا، حضور، میں آپ سے ایک اہم بات کرنے آیا ہوں۔ آج میں اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ مجھے زمین میں ایک پرانی ہانڈی ملی جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے سوچا چونکہ یہ خزانہ شاید آپ کی زمین سے متعلق ہو، اسی لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو دیا جائے۔ رئیس نے حیرت سے احمد کی بات سنی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر احمد سے ہانڈی مانگی۔ احمد نے سچائی سے ہانڈی رئیس کے حوالے کر دی۔ رئیس نے سکے دیکھے اور بولا، احمد، آج کے زمانے میں تم جیسے ایماندار لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ تم نے یہ خزانہ اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، مگر تم نے سچائی کا ساتھ چنا۔ میں تمہاری ایمانداری سے بہت متاثر ہوں۔ رئیس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔
توقف کیا، پھر کہا، میں یہ خزانہ تمہیں دیتا ہوں بطور انعام، کیونکہ جس شخص نے اتنی دولت پا کر بھی لالچ نہ کیا وہی اس کا اصل حقدار ہے۔ احمد نے انکار کیا، جناب میں نے تو صرف اپنا فرض نبھایا ہے، میں یہ خزانہ نہیں رکھ سکتا۔ رئیس مسکرایا اور بولا، اگر تم نے اپنا فرض نبھایا ہے تو اب مجھے بھی میرا فرض نبھانے دو، میں تمہیں اس زمین کا مالک بھی بناتا ہوں اور یہ خزانہ بھی تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہارے کردار کا انعام ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے رئیس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میری دعا ہے کہ دنیا میں ہر شخص سچائی اور دیانتداری کا راستہ اپنائے، تبھی معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ احمد نے وہ خزانہ اپنے خاندان کی بھلائی، گاؤں کے اسکول کی تعمیر اور غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ رفتہ رفتہ احمد پورے علاقے میں ایک نیک دل، دیانتدار اور با کردار شخص کے طور پر مشہور ہو گیا۔ وہ رئیس کے مشورے سے گاؤں میں ایک سچائی کا مرکز بھی قائم کرنے لگا، جہاں بچوں کو نہ صرف تعلیم دی جاتی بلکہ اخلاقیات اور کردار سازی کا سبق بھی پڑھایا جاتا۔ اخلاقی سبق: سچائی اور دیانتداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقتی طور پر نقصان ہو سکتا ہے لیکن انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ سچ بولنے اور ایمانداری سے عمل کرنے والے لوگ ہی معاشرے کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔